تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح آن لائن جو زوم کلاس میں حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورہ کوثر ہم نے پڑھی تھی، ہے نا؟ آج انشاءاللہ سورہ کافرون پڑھیں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کافرون ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بارہا آ گئی کہ مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے اتری ہو وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہو وہ مدنی۔ دوسری بات، انشاءاللہ اس صورت میں بھی ہم 4 باتیں حل کریں گے۔ ایک صورت کا ترجمہ، اس صورت کی وجہ تسمیہ کہ اس کو سورہ کافرون کیوں کہتے ہیں، تیسری بات اس صورت کا موضوع، اور چوتھی بات اس صورت کا خلاصہ۔ 4 باتیں، لیکن چاروں باتوں سے پہلے اس صورت کا مختصراً شان نزول، یعنی یہ صورت کس موقع پر اور کیوں اتاری گئی، سورہ کافرون، اس بات کو جاننا یہ کیا کہلاتا ہے؟ شان نزول کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو سورت کا شان نزول مختصراً عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں۔ شان نزول، قریش کے بڑے سردار ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ دوسرے ہیں، عاص بن وائل اور امیہ ابن خلف، 3 نام آ گئے دوستو۔ ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل اور امیہ ابن خلف، یہ تینوں نام یاد رہیں گے۔ اگر ششماہی امتحان میں آ گیا MCQs میں تو پھر یاد رہیں گے، غلط نشان تو نہیں لگائیں گے۔ آپ میں سے پوزیشن کس نے لی؟ کسی نے لی؟ رزلٹ نہیں لیا؟ اچھا، ماشاءاللہ، صحیح۔ چلے انشاءاللہ آپ لوگوں کی رزلٹ سیریمنی کرتے ہیں ابھی۔ 3 نام ہو گئے دوستو، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف۔ یہ تینوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ یہ تینوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے،
اور کہا کہ آپس کی لڑائی ختم کر دیں، آپس کی لڑائی ختم کر دیں، اور معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کر دیں، اور معبودوں کی عبادت، معبود سمجھتے ہیں نا، معبود جس کی عبادت کی جائے، معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کر دیں۔ سال کی بنیاد پر کیا مطلب؟ ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اگلے سال پھر آپ ہمارے معبودوں کی، بتوں کی نعوذ باللہ عبادت۔ مقصد ہے کہ اس طرح مل بیٹھ کے تقسیم کر لیتے ہیں، اختلاف ختم، لڑائی ختم، اور کیوں جھگڑتے ہیں آپس میں؟ یعنی مقصد ان کو یہ لگا کہ یہ ایک کاروبار سا ہے، ایک سال آپ اور ایک سال آپ، جیسے بعض ہوتا ہے نا، بعض جگہوں پہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سال آپ دکان سنبھال لیں، دوسرے سال چچا زاد بھائی سنبھال لیں گے، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ اس عقیدے اور عبادت کو بھی اس پر قیاس کیا، تقسیم کر لیتے ہیں تو لڑائی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی، کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ ہے سورہ کافرون کا شان نزول، کہ چونکہ یہ لوگ وفد بنا کر آئے اور آپ علیہ السلام سے تقاضا کیا، تو اللہ پاک نے یہ صورت اتار دی، اور اب اس صورت میں آپ کو ان کے اس مطالبے کا جواب ملے گا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ان سے۔ سمجھ گئے؟ اب لکھے ترجمہ، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، بریکٹ میں لکھیں فی الحال، بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ فی الحال، ما تعبدون، ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، میں نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو، پھر بریکٹ میں لکھے فی الحال، لکھ لیا، ما اعبد، اس اللہ کی جس کی میں کرتا ہوں، اس اللہ کی جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں، بریکٹ میں لکھے فی الاستقبال، فی الاستقبال کے کیا معنی؟ آئندہ چل کر، فی الحال کہتے ہیں
ابھی کے زمانے کو، پریزنٹ، اور آئندہ کو فیوچر جو فی الاستقبال، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں، بریکٹ میں کیا لکھا، فی الاستقبال، ما عبدتم، ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم نے عبادت کی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو، بریکٹ میں لکھے فی الاستقبال، ما اعبد، اس اللہ کی جس کی میں کرتا ہوں، اس اللہ کی جس کی میں کرتا ہوں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ یہاں دین کے دو ترجمے ہیں دوستو، ایک تو دین اپنے معنی میں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، دوسرا ترجمہ ہے تمہارے لیے تمہارا بدلہ، اور میرے لیے میرا دین۔ بات سمجھ گئے؟ یا میرے لیے میرا بدلہ، تو دین کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ دین اپنے معنی میں بھی لے سکتے ہیں تو ترجمہ ہوگا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دوسرا ترجمہ تمہارے لیے تمہارا بدلہ اور میرے لیے میرا بدلہ۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو سورت سے کیا بات سامنے آئی دوستو؟ ذہن کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے دو آیتوں میں لکھا فی الحال، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے ساتھ نا فی الحال لکھا، اور آیت نمبر 4 اور 5 کے ساتھ کیا لکھا؟ فی الاستقبال لکھا۔ گویا اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ جو مطالبہ لے کے تم آئے ہو نا کہ ہم بانٹ لیتے ہیں سال سال کی ترتیب، نہ تو یہ ترتیب ابھی چل رہی ہے اس وقت، نہ یہ ترتیب آئندہ چل سکے گی، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ نہ یہ کام ابھی فی الحال ہو رہا ہے، نہ یہ کام فی الاستقبال کبھی ہو سکے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس لیے کبھی بھی عقائد میں، ایمانیات میں اشتراک نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کچھ زیادہ ہی ہمدردی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی دنیاوی ضروریات ہے، کبھی معاشی ضروریات ہے، کبھی سیاسی ضروریات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا نا تو وہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جائے گا۔ انسان ہے، جب دنیا پرستی اگر غالب آ گئی تو وہ سب کچھ کر لے گا۔ تو لہٰذا اگر اس کو سیاسی مجبوری ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کافروں کے شاعر استعمال کر رہا ہوگا، ان کے ساتھ جا کے وہ گھنٹیاں منٹیاں بجا رہا ہوگا، جو ان کے طور طریقے ہیں وہ کر رہا ہوگا، ان کے جیسے وہ پہن لے گا، اس لیے کہ اپنی ایک وقتی ضرورت پوری کرنی۔ یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے، منع کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اخلاق کے میدان میں بہت وسعت ہے، بہت نرمی ہے، لیکن عقائد کے بارے میں دین اسلام بہت سخت ہے، اس میں کوئی نرمی، کوئی جھول نہیں ہے کہ انسان کہے چلے بھائی ہم سب ایک ہیں، کبھی کبھی وہاں بھی لے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں بھی چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ لکھ لیا دوستو؟ اچھا، اب آ جائے وجہ تسمیہ۔ سورہ کافرون کو کافرون کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان ہے۔
جی، پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ کافرون آیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے۔ لفظ کافرون آیا۔ تیسری بات لکھے موضوع سورت۔ اس سورہ کافرون کا موضوع کیا ہے؟ عنوان کیا ہے اس کا؟ موضوع سورت لکھے مقاطعہ عن الکفار۔ مقاطعہ، میم قاف الف طا عین اور گول ہا۔ لکھ لیں گے نا، یا پروجیکٹر کھول دیں، ہمارے پاس پروجیکٹر کا آپشن بھی ہے نا، اس پہ ہم لکھ لیں مقاطعہ عن الکفار۔ اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ لکھیں کافروں سے بائیکاٹ، کافروں سے بائیکاٹ، قطع تعلق۔ لکھ لیا، مقاطعہ عن الکفار، کافروں سے قطع تعلق یا کافروں سے بائیکاٹ، یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ سورت کا خلاصہ کیا ہے دوستو؟ عقیدے اور ایمان میں کوئی کمزوری اور لچک قابل قبول نہیں۔ عقیدے اور ایمان میں کوئی کمزوری اور لچک قابل قبول نہیں۔ لکھ لیا دوستو؟ یہ سورت کا خلاصہ ہے، پورا خلاصہ۔ تو انسان عقیدے میں، ایمان کے باب میں بہت مضبوط رہے گا، اس میں کمزوری نہیں دکھائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آخری اب ایک بات اہم بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی ہے حضرت جبیر ابن مطعم، جبیر جیم کے ساتھ، ایک تو زبیر ہوتا ہے نا، نہیں، جبیر، حضرت جبیر بن مطعم، میم طا عین میم۔ یہ بڑی تنگ دستی کا شکار رہتے تھے۔ تنگ دستی جانتے ہیں نا؟ تنگ دستی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فاقوں کا، غربت کا، بیچارے ایک تکلیف والی زندگی میں رہتے تھے، ہر وقت تنگ دستی کا شکار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حالت جب دیکھی تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں، وہ آپ کر لو اور پھر مجھے آ کے بتانا۔ انہوں نے عرض کی کہ ضرور۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو 5 صورتیں بتائی۔ کتنی؟ 5 صورتیں۔ سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس۔ بیچ میں کون سی رہ گئی؟ سورۃ اللہب رہ گئی نا، سورہ لہب رہ گئی۔ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ان 5 صورتوں کی پابندی شروع کر دو ہر نماز کے بعد۔ کن سے فرمایا؟ حضرت جبیر ابن مطعم، ابھی میں نے نام لیا نا، امتحان تک تو مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو یہ نام یاد رہے گا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ آئے تو انسان کا تو حلیہ بتا دیتا ہے نا،
تو حلیے سے لگا کہ اب آسودہ حال ہے، سہولت ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ جب سے آپ کے بتائے ہوئے عمل کو اختیار کیا ہے، اللہ پاک نے میری غربت اور تنگی کو ختم فرما دی۔ اتنا بڑا عمل ہے اور قرآن کریم کا ایک وظیفہ ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم میں سے ہر ساتھی یہ فکر کرتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تسبیح مل جائے، برکت کے لیے، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، صحت کے لیے، حفاظت کے لیے، تو بہت ضروری ہے۔ لیکن بہت سارے معمولات ایسے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں اور احادیث سے وہ ثابت ہوتے ہیں، تو ان پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ مفید اور نافع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بعض دفعہ خود انسان تھوڑا پریشان ہوتا ہے، کبھی خاندان میں، کبھی دوستوں میں، کبھی پڑوس میں، ان کو یہ عمل ضرور بتائیں۔ کتنی صورتیں؟ 5۔ ہر نماز کے بعد بولیں یہ 5 صورتیں یقین کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک رزق اور روزگار کا اور برکت کا انتظام کس دروازے سے فرماتے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔